اور اس کی ایک گڈ ول بھی بن رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کے کاغذوں میں۔ اب ہمیں کافی رومر سننے کو مل رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے اور ہمیں کس ٹائم بائی کرنا چاہیے اور کس ٹائم سیل کر دینا چاہیے، اور یہاں پہ ہمیں کیا بہتری نظر آئے گی یا مارکیٹ جو ہے وہ کریش ہو جائے گی۔ جی السلام علیکم، میرا نام اسد اللہ اعوان ہے اور باہو اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ اس چینل پہ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہوں گے، میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی مارکیٹ کو کور کر کے آپ کو اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ تو آج کا میرا ٹاپک بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ اب آنے والے ٹائم میں ہم ریئل اسٹیٹ کو کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں کیا بہتری نظر آئے گی یا مارکیٹ جو ہے وہ کریش ہو جائے گی۔ تو چلیں اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج سے 3-4 ماہ 5 ماہ پیچھے چلے جائیں تو میری بارہا ویڈیوز آتی تھیں جن میں میں یہ بتا رہا تھا کہ بینک انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے اور جیسے جیسے یہ نیچے آتا جائے گا اس طرح پیسہ باہر نکلتا رہے گا اور وہ کسی نہ کسی ایسٹ میں تبدیل ہوتا رہے گا۔ تو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کا انٹرسٹ رہتا ہے، جیسے لوگ سٹاکس میں پیسہ لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ گولڈ کو بائی کر لیتے ہیں اور میجورٹی پیسہ ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلا فیکٹ تو یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی دیر سے بتا رہا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ جوں جوں نیچے آئے گا، پہلے وہ 22% پہ تھا، آج وہ 12% پہ سٹینڈ کر رہا ہے، یہ آگے مزید نیچے آئے گا، یہ سنگل ڈیجٹ پہ آئے گا، تو وہ پیسہ سارا باہر نکلے گا اور وہ ریئل اسٹیٹ میں ہی آئے گا۔ تو یہ چیزیں میں 3-4 ماہ 5 ماہ پہلے سے بتا رہا تھا۔ پھر فائنلی جو ہے وہ ایک ہمیں تیزی دیکھنے کو ملی جنوری اور فیبرری کے منتھ میں، جس میں پرائسز بہت شوٹ کیں۔ جو لاہور کی مارکیٹ تھی اس نے کافی اچھا جمپ لیا، فائلز نے بہت اچھا ایک جمپ لیا۔ کوئٹہ کی فائل 27-28 لاکھ روپے سے تقریباً کوئی 67-68 پہ گئی۔ اسی طرح پرزم کی اوور آل چیزیں ہم دیکھیں تو وہ کافی زیادہ پیک پہ گئیں۔ اب ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے کی طرف پرائسز آ رہی ہیں اور ان میں کافی ڈاؤن فال آیا۔ اچھا، پہلے ہمیں اس سائیکل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے اور ہمیں کس ٹائم بائی کرنا چاہیے اور کس ٹائم سیل کر دینا چاہیے۔ دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی مارکیٹ ہوگی نا، وہ اسٹریٹ اپ اوپر نہیں جاتی۔ اگر اس طرح سے اوپر جانے لگ جاتی تو جس طرح سے مارکیٹ اوپر جا رہی تھی، پرزم میں ایک کنال کا پلاٹ تو 4-4.5 کروڑ روپے پہ پہنچ جانا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا بریک لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، کریکشن آنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب ہمیں کافی رومر سننے کو مل رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ IMF سے بات کر رہی ہے اور وہ ریئل اسٹیٹ میں ریلیف دینے جا رہی ہے، ٹیکسز میں ریلیف دیکھنے کو ملے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک بونس پوائنٹ ہے کہ اگر ٹیکسز میں ریلیف مل جاتا ہے، وہ 236C اور 236K میں اگر ریلیکسیشن مل جاتی ہے تو یہ ایک بونس پوائنٹ ہوگا، لیکن ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ٹیکسز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ ایک بندہ جو پراپرٹی بائی کر رہا ہو اس کو ٹیکس دیتے ہوئے پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ ان دی اینڈ وہ اپنے ٹیکس کو ایڈجسٹ کروا لیتا ہے اپنی ریٹرنز کے اندر، تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں فائدہ ہی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی ایک گڈ ول بھی بن رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کے کاغذوں میں کہ یہ بندہ ٹیکس پے کرتا ہے۔ مین پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ جہاں پہ اس کو پوچھا جائے کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے، یا آپ نے 5 کروڑ کی پراپرٹی خریدی، یہ فنڈز آپ کے پاس کہاں سے آئے، یا ان کو بینک سے زیادہ منافع مل رہا ہو تو ان کو نظر آتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے اچھے پیسے تو ہمیں بینک سے مل رہے ہیں۔ تو یہ کچھ میجر فیکٹس ہیں جن کے اوپر ریلائی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ کیا یہ روٹیشن میں آئے گا یا ایک جگہ پہ سٹک رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایمنسٹی اسکیم دے جاتی ہے تو یہ ایک بونس پوائنٹ ہوگا، ادروائز بھی 2025 اور 26 ریئل اسٹیٹ کے سال ہوں گے، یہ میں بہت عرصے سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں، اور فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر میں نے بات کی ہے۔ یہ جو بینک انٹرسٹ ریٹ، اب دیکھیں جس بندے نے بینک میں پیسے رکھوائے ہوئے تھے وہ 1 کروڑ روپے کے پیچھے 22 لاکھ روپے سالانہ لیتا تھا، ٹیکس کٹ کے اس کو 19-20 لاکھ روپے، 19.5-20 لاکھ روپے ملتا ہوگا سالانہ۔ آج کی تاریخ میں اس کو مل رہا ہے 10-10.5 لاکھ روپے۔ مطلب کتنا بڑا گیپ آیا ہے کہ 19-20 لاکھ سے وہ 10 لاکھ پہ آ گیا ہے۔ اب یہ جب اگلی میٹنگ ہوگی اس میں یہ 2% اور نیچے آیا تو اس کو ملے گا 7-7.5 لاکھ روپیہ 1 کروڑ روپے کے پیچھے، جہاں پہ ان کو مل رہا تھا 19-19.5 لاکھ روپیہ۔
تو جب وہ ڈفرنس لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہمیں لاس ہو رہا ہے، تو وہ پھر پیسہ باہر نکلتا ہے اور وہ ریئل اسٹیٹ میں انجیکٹ ہوتا ہے۔ اور گورنمنٹ بھی اب اس کو سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ ان کو ایک چیز سمجھ میں آئی ہے کہ اس سے کافی انڈسٹریز چل رہی ہیں، روزگار پیدا ہوتا ہے، پلس جو ریونیو ہے جو گورنمنٹ کو جاتا ہے وہ بھی ٹیکسز زیادہ لگا دینے سے ریونیو زیادہ نہیں ہوا ہے، انفیکٹ وہ رک گیا۔ اب یہ ٹیکسز کو کم کریں گے تاکہ ٹرانزیکشن زیادہ سے زیادہ سموتھ ہوں اور گورنمنٹ کو بھی ٹیکسز موصول ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا۔ آپ کو یہ سرکل کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہمیں کس ٹائم انٹری لینی چاہیے اور کس ٹائم ایگزٹ لینا چاہیے۔ اب جب 3 مہینے پہلے میں ادھر آ کے بتا رہا تھا کہ آپ کو بائی کر لینا چاہیے، اس وقت لوگوں نے بائی نہیں کیا، مارکیٹ نے پیک پکڑا، میں نے پرزم میں 3.25 کروڑ روپے کے اوپر بھی ٹرانزیکشنز کی ہیں۔ اب میں ان لوگوں کو بیوقوف نہیں کہوں گا کہ جنہوں نے 3.25 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کی ہے، وہ صرف دیکھ رہے تھے کہ یہ بس چل پڑے، یہ ٹرین چل پڑے تو ہم بیچ میں بیٹھ جائیں گے۔ اب وہ انہوں نے ادھر پیک پہ بائی کیا، ایونچولی ان کو پروفٹ ہی ہوگا، ون ڈے جب وہ اپنے پروفٹ کو دیکھیں گے تو وہ سیکیور کھڑے ہوں گے۔ لیکن وہی چیز جب میں آپ کو 3.25 کروڑ روپے کی آفر کر رہا ہوں تو آپ کو لینی چاہیے۔ سیم یہ وہ ٹائم ہے کہ اب مارکیٹ تھوڑی سی نیچے آئی ہوئی ہے، یہ بیسٹ ٹائم ہے بائی کرنے کا۔ آپ ابھی بائی کریں گے، مارکیٹ بہتر ہوگی، اس میں سیل کریں۔ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو کریش شروع ہو گیا ہے، یہ تو نیچے آ گئی ہے، بالکل نیچے نہیں آئی۔ کوئٹہ کی فائل آج بھی 47-48 لاکھ روپے پہ سٹینڈ کر رہی ہے، 27 لاکھ روپے سے یہ اوپر گئی تھی 68 لاکھ روپے تک، یہ 68 لاکھ روپے سے نیچے آیا ہے 47-48 لاکھ روپے کے اوپر، تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 20 لاکھ روپے نیچے آ گیا، لیکن یہ 27 لاکھ سے اوپر گیا تھا۔ تو اگر آپ دوسرے اینڈ سے دیکھیں تو یہ 20-25 لاکھ ابھی بھی اوپر ہی ہے۔ تو یہ بیسٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا، آپ کسی بھی سیکٹر میں کر لیں، چاہے آپ وہ پلاٹس میں کر لیں، چاہے آپ وہ فائلز میں کر لیں، اور کسی بھی سیکٹر میں کر لیں، یہ بہترین ٹائم ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹیکسز میں ریلیف آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ بہت اس پہ سلمپ آیا ہوا تھا، اب اس نے اوپر جانا ہی جانا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں بائی کس وقت کرتے ہیں اور اس میں ایگزٹ کس وقت لیتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ آپ میرا نمبر دیکھ رہے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔